غزوہ احد کے شہداء کے بارے میں اللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، ان کو مردہ گمان بھی مت کرو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ، کہنا تو دور کی بات ہے، بعض اوقات بندہ کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دیتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ غلط بات ہو گئی، بندہ معذرت کر لیتا ہے، کہنا دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ، تم نے ان کو سوچنا بھی نہیں ہے کہ یہ مر گئے۔ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ان کو مردہ کبھی سوچنا بھی نہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں ہیں، یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اللہ تعالی عام لوگوں کو منع فرما رہا ہے کہ تم نے ان کو مردہ کہنا تو دور کی بات، ان کو مردہ سوچنا بھی نہیں، گمان بھی نہیں کرنا ان کے بارے میں کہ وہ جناب دنیا سے چلے گئے، مر گئے، ختم ہو گئے، نہیں، فرمایا بلکہ وہ زندہ ہے، اللہ کی بارگاہ سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور یہ تو ایک عام شہید کا درجہ ہے، جو عام معمولی ہے، جو جس نے کلمہ پڑھا اور اللہ کی راہ کے اندر اپنی جان کو قربان کر دیا، یہ تو اس کا درجہ ہے۔ اور جو تمام شہیدوں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے، اور باقی جو شہداء احد ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ اور مقام یہ عطا کیا ہے کہ اگر ان کی بارگاہ کے اندر کوئی شخص حاضر ہوتا ہے اور ان کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے، وہ بندہ تو ایک مرتبہ سلام عرض کرتا ہے، یہ قیامت تک اس کے سلام کا جواب دیتے رہتے ہیں، یہ قیامت تک اس کو وعلیک السلام، اللہ تیرے اوپر سلامتی نازل کرے، اللہ تیرے اوپر رحمتیں نازل کرے، اللہ تیرے اوپر برکتیں نازل کرے، فرمایا قیامت تک اس کے سلام کا جواب اس کو دیتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی شان ہے، کیسا مرتبہ اور مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ منزلت عطا فرمائی کہ جو عام لوگوں کی عقلوں سے بھی ورا ہے۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قحط سالی کا زمانہ تھا، تو حج کا موسم آ گیا، لوگ حج کے لیے جانے لگے، تو شیخ احمد بن محمد دمیاطی مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی ارادہ کیا۔ اب انہوں نے حج کا ارادہ کیا تو ساتھ میں انہوں نے اپنی والدہ کا بھی پروگرام بنا لیا کہ وہ بھی حج پر چلیں۔ فرمایا مصر سے انہوں نے 2 اونٹ خریدے اور 2 اونٹ لے کر یہ حج کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ہوا یہ کہ جب یہ وہاں مدینہ المنورہ کے اندر پہنچے تو ان کے اونٹ مر گئے اور دونوں ہی مر گئے۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ پہلے ہی قحط سالی کا زمانہ ہے، پہلے ہی جو ہے وہ بڑے فائنینشلی طور پر مشکل حالات چل رہے ہیں، اوپر سے اونٹ مر گئے اور واپس مصر کے اندر آنا ہے، زاد راہ بھی نہیں ہے، اخراجات بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے وہاں کے ایک بزرگ شیخ صفی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی خدمت کے اندر حاضر ہو کے تمام صورتحال کو بیان کیا کہ یہ مسئلہ ہے، میں اپنی والدہ کو لے کے آیا ہوں، پیسے میرے پاس ہیں نہیں، جو سواری تھی وہ سواری بھی مر گئی، اب واپس ہم نے مصر جانا ہے۔ تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ تم اس طرح کرو کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر حاضری دو، ان کی بارگاہ میں سلام عرض کرو اور ان سے اپنی اس مشکل کو بیان کرو۔ اللہ اکبر، شیخ احمد دمیاطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں مزار پر انوار پر حاضر ہوا، حاضر ہو کے میں نے تلاوت قرآن پاک شروع کی اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس پر میں نے اپنی مشکل کو بیان کیا، اور یہاں سے
بیان کرنے کے بعد جب میں واپس گھر آیا تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ شیخ احمد تمہیں کوئی بندہ تلاش کر رہا تھا، تمہارا پوچھنے کے لیے گھر آیا ہوا تھا۔ کہتے میں نے کہا کہ یہاں مدینے کے اندر کون بندہ تلاش کر سکتا ہے؟ کہتے میں اس بندے کو تلاش کرتے کرتے کہ مجھے جو ملنے آیا تھا میں بھی تو اس کو ملوں، کون ہے؟ کہتے میں مسجد کے اندر پہنچ گیا، مسجد نبوی شریف کے اندر۔ وہاں ایک بزرگ جن کا وجاہت اور چہرہ ہی اتنا خوبصورت تھا کہ میں سیدھا ان کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گیا، سلام کی، ان کی دستبوسی کی۔ تو کہتے ہیں کہ میں انہیں حالانکہ جانتا نہیں تھا، صرف ان کی شخصیت کی وجہ سے میں نے ان کا اتنا ادب و احترام کیا، تو وہ ڈائریکٹلی مجھے میرا نام لے کر پکارنے لگے کہ شیخ احمد تم سناؤ، تم کیسے ہو، خیریت سے ہو، کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ کہتے میں نے عرض کیا کہ جناب مشکل تو کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو سواری تھی میری اور میری والدہ کی، وہ سواری جو ہے وہ مر گئی، ختم ہو گئی، اب واپسی کا زاد راہ بھی نہیں ہے اور واپس مصر کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بزرگ مجھے کہنے لگے کہ تم اس طرح کرو، فلاں جگہ مصر کے قافلے ٹھہرے ہوئے ہیں، تو وہاں پر جا کر جو ہے وہ ان کو بولنا کہ میں مصر جانا چاہتا ہوں، میں ان کو خود ہی کہہ دوں گا، وہ تمہیں ساتھ مصر لے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے جا کے ان سے بات کی ان خیموں کے اندر، تو جب وہ بات کی تو وہ کہنے لگے ہاں بالکل ہم تو تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، ہمیں تو ایک بزرگوں نے کہا تھا کہ ایک بندہ آئے گا احمد، شیخ احمد کے نام سے، تو اس نے مصر جانا ہے تو اس کو ساتھ لے کے جانا، اور وہ کرایہ بھی تمہارا دے کے گئے ہیں۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، تو میں اپنے انہی بزرگوں کے پاس گیا جنہوں نے مجھے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر جانے کا مشورہ دیا تھا۔ کہتے جب ان کے پاس میں گیا تو جا کے میں نے کہا کہ یار سمجھ نہیں آ رہی، میں جب یہاں سے حاضری دے کے گھر گیا تو میری والدہ نے مجھے بتایا کہ تمہیں کوئی بندہ تلاش کر رہا تھا، اب میں اس بندے کو تلاش کرتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر گیا تو وہاں ایک بندہ پہلے سے ہی میرے نام سے واقف تھا، اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا اور ساتھ میں میری ساری مشکل کو بھی حل کر دیا۔ تو ان کے شیخ ان سے کہنے لگے، شیخ صفی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ ذرا حلیہ بتاؤ گے اس بندے کا حلیہ کیسا تھا؟ کہتے میں نے سارا حلیہ بیان کیا کہ وہ بزرگ جو مجھے ملے تھے مسجد نبوی شریف کے اندر اور میری واپسی کا تمام تر معاملہ انہوں نے حل کر دیا، ان کا چہرہ اس طرح کا تھا، ان کا امامہ اس طرح کا تھا، ان کی داڑھی اس طرح کی تھی۔ کہتے جب میں نے سارا حلیہ بیان کر دیا تو وہ شیخ صفی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرمانے لگے، رب کعبہ کی قسم وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو تمہاری مشکل حل کرنے کے لیے تمہارے گھر تک آ گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسی شان اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، کیسا مرتبہ ان کو عطا فرمایا۔ اور یہ وہ ہیں کہ جو دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، ہمیں نہیں نظر آتے، جبکہ قرآن تو کہتا ہے کہ ان کو مردہ کبھی سوچنا بھی نہ، ان کو کہنا تو دور کی بات، ان کو مردہ کبھی سوچنا بھی نہ، یہ زندہ ہیں، اللہ کی بارگاہ سے ان کو رزق دیا جاتا ہے، یہ لوگوں کی پریشانیوں کو حل کرتے ہیں، یہ لوگوں کی ٹینشنوں کو آسانیوں کے اندر تبدیل کرتے ہیں۔ اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو وہ جلیل القدر ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ان کو 4 بڑے مشہور القابات عطا ہوئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو لقب عطا کیا اسد اللہ، یہ میرا چچا اللہ کا شیر ہے۔ دوسرا لقب عطا فرمایا اسد الرسول، فرمایا یہ اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا لقب عطا فرمایا فاعل الخیرات، یہ خیر کے کاموں کے اندر جلدی کرنے والے ہیں۔ جب نیکی کا کام آتا ہے تو پھر یہ سوچتے نہیں ہیں، یہ وقت کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ بقیہ سے جلدی یہ نیکی کا کام کر دیتے ہیں۔ اور چوتھا لقب جو عطا فرمایا سید الشہداء، فرمایا قیامت تک کے لیے میری امت کے اندر جتنے بھی لوگ اللہ کی بارگاہ کے اندر شہید ہوں گے ان سب کے سردار میرے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور علماء فرماتے ہیں یہ جس طرح ہمارا دنیاوی سیٹ اپ ہے، ہمارے یہاں ایک انتظامیہ ہوتی ہے، بلدیہ ہوتی ہے، شہر کے تمام معاملات یونین کونسلز کے اندر، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بڑے علاقوں کے اندر، پھر حلقہ وار، پھر جناب عالی ٹاؤن کے اندر، پھر ایک تحصیل کے اندر، پھر ضلع کے اندر، پھر شہروں کے اندر، جس طرح ہمارا دنیاوی سیٹ اپ ہے،
اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا بھی سیٹ اپ ہے. روحانی طور پر یہ کائنات جو ساری کی ساری چلتی ہے اس کا پورا ایک نظام ہے، اور ہر شہر کا ایک امیر ہوتا ہے. جس طرح دنیاوی اعتبار سے کہہ لیں کہ ہر شہر کا ایک ڈی سی او ہوتا ہے، تو اسی طرح جس طرح کمشنر یا ڈی سی او شہر کو چلاتا ہے، اسی طرح روحانی اعتبار سے ہر شہر کا ایک امیر ہوتا ہے اور وہ وہاں کے نظام چلاتا ہے. روحانی اعتبار سے سارے معاملات چلتے ہیں. رزق عطا کرنا ہے، بارش نازل ہونی ہے، فصلیں پیدا ہونی ہے، لوگوں کے ہاں بچوں کی پیدائش ہونی ہے، کسی کی زندگی ہے، کسی کی موت ہے. یہ سارے جتنے معاملات ہیں یہ اس شہر کا جو روحانی طور پر امیر اور ولی ہوتا ہے وہ سارے معاملات کو چلاتا ہے. اور قربان جائیے، کائنات کے اندر سب سے مقدس شہر وہ ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، مدینہ المنورہ. اور مدینہ المنورہ کے جو امیر ہیں وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شہر کا والی و وارث بنا دیا ہے. یہ امیر مدینہ ہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جس نے مدینہ شریف حاضری دی ہو وہ امیر مدینہ کی بارگاہ میں ضرور حاضری دے، اور اگر دوبارہ حاضری کی تمنا ہو تو امیر مدینہ کی بارگاہ کے اندر عرض کر کے آئے کہ حضور آپ کی سلطنت میں دوبارہ آنا چاہتا ہوں، مجھے دوبارہ آنے کا اذن عطا فرمائیں. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ضرور دوبارہ پھر مدینے کی حاضری پائے گا. یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں.